علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں ہر ایک امر کی سلامتی کے لیے، کسی دوسرے انسان کی یاد یا دنیا پر کبھی نازل نہیں ہوتی اور دنیا دار پر کبھی نازل نہیں ہوتے۔ اگر اس دنیا میں شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتے رہتے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آئیں تو شب قدر قیامت تک نہیں آ سکتی۔ اگر ہر سال شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ضرور موجود ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم وصول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کے بغیر اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی دنیا دار انسان نہ سن سکتا ہے، نہ وصول کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی طاقت ہے، نہ اس کو کوئی حکم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو وصول کرے۔ اس دنیا دار کا خیال ہی ہمیشہ منتشر رہتا ہے، ہر وقت تفکری کا شکار رہتا ہے، دنیا داری میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیوں پر سن سکتا ہے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام، کوئی حکم، کوئی امر سن ہی نہیں سکتا، نہ اسے سننے کی کوئی طاقت ہے۔ حقیقت میں جو شب قدر آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور امر سلام کو وصول کرے، امر سلام کو وصول کرے۔ اور چاہے کہ شب قدر برسوں کی گنتی کے بعد ظاہر ہو، چاہے کہ شب قدر برسوں کی گنتی کے بعد ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کا ہے، ایک دن 1000 سال کا ہے، شاید 1000 سال کے بعد آئے شب قدر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آخری دہے میں اسے تلاش کرو۔ ہے مطلب عبادت لوگ کی کر دے رہے ہیں، لب دے رہے ہیں، لبڑے تو میں ہے ہی نہیں، لبڑا تو میں ہے ہی، چلو عبادت تا کرنا ہے۔ یہ ہے کسی کو دل بھی ایک شب قدر نہیں ایسی بات سے، لیکن چاہے 1000 سال بعد آئے، کیونکہ اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک ایک دن 1000 برس کا ہے۔ صحیح، لیکن ضرور آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور روح پاک اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ایک امر کی سلامتی کا پیغام پہنچائیں اور خراج تحسین پیش کریں، اللہ تعالیٰ کا درود و سلام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپسی سلام اور روائے سالم کو سلام اور درود و سلام اور نوافل پیش کرتا ہے، نوافل پیش کرتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کٹ نہیں جاتا اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ سے دعائیں لیں، سلام لیں، راضی اور خوشی واپس جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی منزلت خود ہی بتا دی کہ قدر کی رات کی منزلت 1000 مہینے سے بہتر ہے یا بڑی ہے، تو یہ رات سب سے پہلی رات ہے جس کی مقدار 3 کروڑ سال بنتی ہے، جو سب سے پہلی رات تھی جس میں سب سے پہلے ستارہ نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے عرش عظیم نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے کرسی نازل ہوئی، جس میں سب سے پہلے دارالسلام نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے لوح محفوظ نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے مقام محمود نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے مسجد اقصی نازل ہوئی، جس میں سب سے پہلے بیت المعمور نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے جنت نازل ہوئی، جس میں سب سے پہلے علیین نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے مکان علیہ نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نور نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے نور علی نور نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے وجہ اللہ نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے قلم نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے دار المقام نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے صدر مقام نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے سراج منیر نازل ہوا، جس میں سب سے پہلے امور کتاب نازل ہوئی، جس میں سب سے پہلے کتاب مبین نازل ہوئی، جس میں سب سے پہلے سورج نازل ہوا۔ لیکن جو یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اس رات کی مقدار 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ یا کم ہے، جس میں فرشتے اور روح پاک نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر ایک امر کی سلامتی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ اگر یہ قدر کی رات ہے تو اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہے جو فرشتوں کی روح پاک کی ضرور مہمان نوازی کرے گا، ان سے ہر ایک امر کی سلامتی وصول کرے گا۔ یہ قدر کی رات اور ہے اور قدر کی رات اور تھی، یہ قدر کی رات اور ہے، وہ قدر کی رات اور تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم نازل ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو شمار کرنا ہے، ہر ایک چیز کو لکھنا ہے، ہر اس کی مدت لکھنی ہے، اس کی مقدار لکھنی ہے، اس کی عمر لکھنی ہے، اس کی تقدیر لکھنی ہے، اس میں سلامتی لکھنی ہے۔ سورۃ یونس کی 51 نمبر آیات، آسما اذا ما وقع آمنتم بہ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون۔ ترجمہ، کیا پاس جس وقت ہو پڑے گا
ایمان لاؤ گے تم ساتھ اس کے کیا جیسا اب ایمان لائے ہو، تاکہ تھے ساتھ اس کے جلدی کرو۔ تشریح، اگر تم پہلے رسولوں پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور آنے والے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ایمان لاؤ گے؟ جب تم پہلے رسولوں پر ایمان نہیں لائے، تم آنے والے رسولوں پر کیسے ایمان لاؤ گے؟ اگر ایمان لاؤ گے تو صرف ٹرکاؤ گے اور صرف عارضی ایمان لاؤ گے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یونس کی 62 نمبر آیات، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ سب انبیاء علیہ السلام کی پوسٹ ہے، کسی دنیا دار کی پوسٹ نہیں ہے۔ ترجمہ نہیں مچتا، مطلب ہے آگے بیان ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ انبیاء علیہ السلام کی پوسٹ ہے، یہ سب انبیاء علیہ السلام کی پوسٹ ہے، کسی دنیا دار کی پوسٹ نہیں ہے۔ یہ سب دنیا دار سے بڑے پرہیزگار ہیں، یہ سب دنیا سے بڑے ایماندار ہیں، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کو بھی خوشخبری ہوگی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور روح پاک نازل ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات بدلی نہیں جاتی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بدلی نہیں جاتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت بدلی نہیں جاتی۔ یہ مراد پانا سب سے بڑا ہے، یہ سب سے اچھی مراد پانا ہے۔ سب سے اچھی مراد صرف انبیاء علیہ السلام ہی پاتے ہیں اور کوئی دنیا دار اس مراد کو پہنچ نہیں سکتا۔ یہ سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے، کبھی منقطع نہیں ہوتی، قیامت تک جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہیں گے اور ہمیشہ خوشخبریاں وصول کرتے رہیں گے۔ اگر اولیاء اللہ آ سکتا ہے تو انبیاء علیہ السلام بھی آ سکتے ہیں، اگر اولیاء اللہ آ سکتا ہے تو انبیاء علیہ السلام بھی آ سکتے ہیں، اگر انبیاء علیہ السلام نہیں آ سکتے تو اولیاء اللہ بھی نہیں آئیں گے۔ نہ کوئی پرہیزگار آئے گا، نہ کوئی ایماندار آئے گا، نہ کوئی سچا آئے گا، نہ کوئی خوشخبریاں وصول کرنے والا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آتے رہیں گے، قیامت تک اللہ تعالیٰ سے خوشخبریاں اور سلام وصول کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات بدلی نہیں جاتی، ہمیشہ جاری و ساری رہے گی۔ جو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ خود بن بیٹھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ خود بن بیٹھے ہیں، بن جاتے ہیں، ان کی مرضی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی سند نہیں ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی وحی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ ہیں، ان میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، یہ لا ریب ہیں، ان میں کسی قسم کی شک نہیں ہے، یہ سب ایمان اور پرہیزگاری کامل اور مکمل اللہ تعالیٰ کی تصدیق شدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معیار پر ہیں۔ سب قوموں کو خود حکم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ خود نہیں بن سکتے، تم اللہ تعالیٰ کے اولیاء خود نہیں بن سکتے۔ سورۃ رات 7 نمبر آیا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، سوائے اس کے نہیں کہ تو ڈرانے والا ہے، وہاں سے ہر ایک قوم کے ہدایت کرنے والا ہے۔ تشریح، تو صرف ایک قوم کو ڈرانے والا ہے اور وہاں سے ہر قوم کے علیحدہ علیحدہ ہادی ہے، تو سب قوموں کو ہدایت کرنے والا نہیں، تو سب قوموں کو ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ صاف ظاہر کرتی ہے، تو سب قوموں کو ہدایت کرنے والا نہیں ہے، تو سب قوموں کو ڈرانے والا نہیں ہے، تو سب قوموں کو خوشخبری دینے والا نہیں ہے۔ ہر ایک قوم کے واسطے الگ الگ ہادی ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر ایک قوم کے واسطے الگ الگ پیغمبر علیہ السلام ہے، ہر قوم کے واسطے الگ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر قوم کے واسطے الگ الگ نبی علیہ السلام ہے۔ تو صرف عرب قوم کو ڈرانے والا ہے، تو صرف امیین کے لیے رسول اللہ ہے، تو صرف عربی قوم زبان میں ڈرانے والا ہے، جبکہ اس قوم کی زبان عربی تھی، ہر ایک زبان میں علیحدہ علیحدہ ہادی ہے۔ تو جو قوم ان پڑھ ہوگی اس کے لیے ان پڑھ ہادی ہوگا، جو قوم علم